آپ کو وہ لائن لینی ہے جو ملک کو معاشی طور پہ بہتر کرے، جو ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئے، ملک معاشی طور پہ ترقی کر سکے۔ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ پالیسی دیتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ تمام لوگ چور ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے خلاف ہیں۔ تو اردو میں ایک دوسرا محاورہ بھی ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ خان صاحب، آپ نیچے اتریں، آپ زمینی حقائق کو سمجھیں اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 2018 کے الیکشن کیمپین چل رہا تھا۔ خان صاحب پاکستان کے مختلف حلقوں میں تقریریں کر رہے تھے۔ کیا اعلان فرماتے تھے؟ اعلان فرماتے تھے کہ گورنر ہاؤس کو، پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دوں گا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ میں 350 ڈیم بناؤں گا۔ کیا اعلان کیا؟ 1 کروڑ عوام کو نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ مکان بناؤں گا۔ رزلٹ 0 ملٹیپلائی بائی 0 از اکول ٹو 0۔ جو دعویٰ، جو وعدہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا، اس پہ بھی تقریباً نہیں ہو سکا۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو آئین قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت کو قائم و دائم رہنا چاہیے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں خان صاحب کا وہ جو آج انہوں نے کل رات کو جو فرمایا کہ بیلٹ باکس سے نرم انقلاب اور خونریزی کے ذریعہ شاید تباکن انقلاب نہیں، جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا، سیاسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آپ دھمکی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگائے تو لگائے۔ پاکستان کے عوام جمہوریت پسند ہیں۔ پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رہنی چاہیے، ملک میں امن و امان قائم رہنا چاہیے۔ ان نکات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان واضح طور پر میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی حلقوں کو، بالخصوص پی ٹی آئی سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ وہ سیاسی طریقہ کار اپنائے، سیاسی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائے، اور جس طریقے سے حکومت پاکستان نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں، مسائل کا حل نکالیں اور بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو معاہدہ ایم کیو ایم پاکستان نے وفاق حکومت کے ساتھ کیا تھا، الحمدللہ آج اب تمام لوگوں نے، بلکہ کراچی کے عوام کو زبردست خراج تحسین کہ ان کا جو واضح مطالبہ تھا کہ کراچی سرکلر ریلوے آپ سب کے علم میں ہے، کراچی کے عوام کے علم میں آ چکا ہے کہ وہ سی پیک میں شامل کیا گیا۔ کل بہر ایتھنک کے ذریعے بھی اس کو پاس کر دیا گیا۔ تقریباً 300 ارب روپے سے زیادہ لاگت کے طور پر کے سی آر کا منصوبہ اب انشاءاللہ پائے تکمیل کی طرف جائے گا۔ ساتھ سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم نے پچھلے حکومت سے بھی لڑائیاں لڑی، کیبنٹ کے اندر ہو، اسمبلی کے اندر ہو، پریس کانفرنس ہو، ہم نے ہمیشہ ہر جگہ بات کی ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پوری خواہش ہے کہ 31 مارچ تک سینسس کو مکمل کر لیا جائے، اور آنے والا انتخابات جو واضح طور پہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے کہ یس آنے والا انتخابات اگست 2023 میں ہو، اس سے پہلے ڈی لیمیٹیشن مکمل کر لیں گے۔ 4 مہینے جو قانونی طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس میں وہ مکمل کریں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ میری پارٹی نے مجھے آئی ٹی کے حوالے سے منتخب کیا تھا، تو ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن یعنی 7 نومبر کو 42 ارب روپے کی لاگت سے کراچی آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام صحافی حضرات کو، کراچی کے تمام آئی ٹی انڈسٹریز کے لوگوں کو، اکیڈمیا کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو دن بلائیں گے۔ تو 42 ارب روپے کی لاگت سے کراچی آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد 7 نومبر کو رکھا جائے گا۔
دوسری بات کیا تھی، ہم وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت سے کیا کہتے ہیں کہ وہ تمام 30 مارچ نہیں غالباً 30 مارچ آئی ڈنٹ ریمبر 30 مارچ دوپہر 2 بجے جو ایگریمنٹ صوبائی حکومت کے ساتھ ہوئی، جس میں بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، شہباز شریف صاحب موجود تھے، فضل الرحمان صاحب موجود تھے، بگٹی صاحب موجود تھے، مینگل صاحب موجود تھے، ان کے سامنے کیا تھا کہ ہر صورت میں آرٹیکل 148 کے حوالے سے معاملات کو پائے تکمیل تک لے کے جایا جائے، بٹ انفارچونیٹلی وہ معاملات اب تک حل نہیں کیے گئے۔ ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کا واضح دو ٹوک موقف ہے کہ 60 سے 70 سیٹیں، ہمارے وسیم بھائی 60 سے 70 سیٹیں ایسی ہیں کسی لیول پہ جس کو جیری مینڈرنگ کی گئی، اس میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے کھلے واضح طور پر اس کو مسترد کیا ہے۔ یس دا نیگوسیشن از گوئنگ آن بٹوین دی پاکستان ایم کیو ایم پاکستان اینڈ دا پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن وہ سست ہوئی کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ جو دعویٰ جو وعدہ آپ نے ان تمام سیاسی رہنماؤں کے درمیان کیا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جرگے کے سامنے آپ نے جو وعدہ کیا تھا، جو ریٹن معاہدہ کیا تھا، اس پہ ہر صورت میں عمل کرایا جائے، اب کیا جائے، ورنہ ایم کیو ایم کو دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتی ہے کہ یس افہام و تفہیم کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اخلاق و خلوص کے ساتھ سیاسی مفاہمت کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی سے بالخصوص کہ کسی بھی خون ریزی انقلاب کی طرف نہیں بلکہ سیاسی طریقہ کار کو اپنائے اور سیاسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھے۔ بہت شکریہ۔ اور ایڈ کرنا چاہوں گا جس کا اشارہ امین بھائی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب ایم کیو ایم کا ایگریمنٹ ہوا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے اسلام آباد میں جس کا ذکر ہوا، اس وقت ملک کے حالات بہت مشکل میں تھے، اکانومی ایک بہت مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، پاکستان سے تعلق تھا جس کا، اس سے نکلنے کے وقت آ رہے ہیں، ایسے میجرز لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جس سے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آگے۔ اب پاکستان میں جب بہتری ہونے لگتی ہے تو اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پھر سر اٹھانے لگتے ہیں، پورا ملک اس کو فیس کر رہا ہے۔ میں اپنی بات صرف اس حد تک رکھوں گا یہاں کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ آرٹیکل 148 سے ریلیٹڈ، جس کا ڈیسیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی دیا ہے، تو ایک وے فارورڈ ہے یہ۔ ہم شکریہ بھی ادا کریں گے پیپلز پارٹی کا بھی کہ ایک لگاتار میٹنگز میں، لگاتار نیگوسیشنز میں ہم کچھ حد تک آگے بڑھے ہیں، جس کو ہم فیز 1 کا نام دیتے ہیں۔ اس میں کافی حد تک میئر کے اختیارات جو ماضی میں تھے اس سے بڑھ کے آگے جائیں گے، اور میئر جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ کراچی کے عوام کی، حیدرآباد کی عوام کی